کہ میں ان لوگوں کے درمیان اس وقت موجود ہوں کہ جن کی محنت اور جن کی مشقت کے سبب یہ ملک حرکت کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اداروں کو افسران جو ہے وہ حرکت دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ افسران اداروں کی حرکتیں روکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر میں ریلوے کا ادارہ جہاں بھی موجود ہے وہ مسلسل آگے کی طرف جاتا ہے، اس کا جو کام ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، نئی لائنیں بچھائی جاتی ہیں اور نئے سے نئے روٹ شروع کیے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس انگریز جو چیز بنا کر دے کر گیا تھا وہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ ریلوے کی کتنی لائنیں ایسی ہیں کہ جن کو باقاعدہ طور پر بند کیا جا چکا ہے، اور یہ بند کرنے والا یقینی طور پر ریلوے کا مزدور نہیں ہے، بلکہ وہ افسران ہیں کہ جنہوں نے مال حرام سے اپنے گھر بنے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک منافع بخش ادارہ جو ہے وہ آج آپ کو خسارے میں دکھائی دے رہا ہے۔ اور یہ صرف ریلوے کی بات نہیں ہے، جو بھی ادارے اس وقت خسارے میں ہیں اس کا ایک ہی سبب ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ کسی مزدور کا بچہ، کسی مزدور کی بچی، کسی مزدور کا خاندان اس ملک سے باہر نہیں رہتا، ان کی جو ایجوکیشن ہے، ان کی تعلیم وہ اس ملک سے باہر نہیں ہے، ان کا علاج و معالجہ اس ملک سے باہر نہیں ہے، لیکن ریلوے کے بننے والے وزیر، ریلوے پر مسلط کیے جانے والے افسران بالا، اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کا خاندان بھی باہر ہوتا ہے، ان کا علاج بھی باہر ہوتا ہے، اور اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک ایسی سرزمین کو کہ جس کو اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر ہمیں دیا تھا، آج اس کو گھٹنوں کے بل، بلکہ میں کہتا ہوں کہ سینے کے بل رینگنے پر مجبور کر دیا۔ آج یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والا ملک دنیا میں اگر آپ کسی بھی اس کو فہرست میں دیکھیں گے تو یہ آپ کو سب سے پیچھے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے کھیت بہترین، اس کے کھلیان بہترین، اس کے سمندر بہترین، اس کے دریا بہترین اور اس کے عوام بہترین، لیکن جیسے ابھی بات چل رہی تھی کہ خزانے پر اگر چوکیدار کے بجائے چور مقرر کر دیے جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو آج اس ملک کی حالت آپ کو ہوتے دکھائی دے رہی ہے۔ بجلی کے بلوں کی بات چل رہی تھی، یہ بجلی کا بل میرا اور آپ کا مسئلہ ہے، یہ وزیروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مشیروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑے بڑے بنگلوں میں بیٹھے ہوئے افسران کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں آج ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ ایک سابقہ چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے اوپر سولر انسٹال کروایا ہے، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو 2000 یونٹ آپ نے میرے بعد، میری ریٹائرمنٹ کے بعد میرے لیے فری رکھیں، چونکہ میں استعمال نہیں کر رہا اس لیے ان کی رقم مجھے دیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ اس ملک کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ 18,500 ارب روپے کا بجٹ آیا، اس 18,500 ارب روپے کے بجٹ میں ہمیں بتایا گیا کہ 9,500 ارب روپے وہ ہیں جو بیرونی قرض اور اس کے سود میں ادا کیے جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ بیرونی قرض اور سود ہٹا لیں تو آپ کے پاکستان کے پاس اتنی آمدن موجود ہے کہ آپ آسانی سے سروائیو کریں گے، لیکن یہ قرض اور یہ سود آپ نے لیا ہے یا میں نے لیا ہے؟ ہم نے نہیں لیا، یہ لینے والے اور ہیں، اور قرض لے کر جو ڈالرز آئے آپ کے پاس ان کو استعمال نہ میں نے کیا ہے نہ آپ نے کیا ہے۔
میں تو اپنے گھر کے سامنے کی گلی خود بناتا ہوں, میں اپنے گھر کے سامنے کی نالی خود بناتا ہوں, میں اپنے بچے کے لیے تعلیم خود خریدتا ہوں پرائیویٹ اسکول میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کر اپنا علاج کرواتا ہوں. پینے کے لیے ابھی بات ہو رہی تھی, پینے کے لیے پانی میرا بنیادی حق ہے, وہ پانی میں خرید کر پیتا ہوں. کیا خیال ہے؟ آج یہی سب کچھ اسی طرح ہے یا نہیں؟ لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں ان کی سہولیات میں اضافہ کر دیا گیا. آپ دیکھیں گے ایوان صدر جو ہے اس کے لیے مختص جو بجٹ ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا, ایوان وزیر اعظم کے لیے اضافہ کر دیا گیا. یہ سارے ملتے ہیں بیٹھتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ پارلیمنٹ کس لیے بنائی جاتی ہے کہ اس پارلیمنٹ میں لوگ آئیں گے اور بیٹھ کر آپس میں باہم ایک بات پر ہاں جی وہ کام کریں گے, اور وہ کام کیا ہے کہ اس ملک کے عوام کی فلاح و بہبود کیسے ممکن ہو. لیکن یہاں پر یہ کام نہیں ہوتے, یہاں پر یہ اپنی فلاح و بہبود ممکن بناتے ہیں. ابھی میرے بھائی حافظ امجد صاحب کہہ رہے تھے کہ ریلوے خسارے میں ہے, ریلوے خسارے میں ہے, پی آئی اے خسارے میں ہے, پاکستان اسٹیل مل خسارے میں ہے, اتفاق اسٹیل مل خسارے میں ہے, ایئر بلو خسارے میں ہے. ہاں جی فلائی جنا کل آئی تھی, آج پاکستان کے سارے روٹس پر اس نے جہاز اڑانا شروع کر دیے. یہ جو پرائیویٹ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ٹرانسپورٹ کمپنیاں ہیں, کیا خیال ہے کہ کوئی بھی اثاثہ جات میں یہ پرائیویٹ کمپنیاں ریلوے کے مد مقابل آ سکتی ہیں؟ ریلوے پاکستان کا ایک قابل فخر ادارہ ہے. ریلوے اس پاکستان کا اثاثہ ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کو آگے بڑھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے ایک اہم ترین ضرورت ریلوے ہے. لیکن آپ دیکھ لیں ایک بس خریدتا ہے بندہ, 1 سے 2 کرتا ہے, 2 سے 5 کرتا ہے, اور 5 سے 10 اور 20. ان دنوں میں ایک خبر اور بھی آپ مستقل دیکھ رہے ہیں, آئی پی پیز کا مسئلہ. یاد رکھیں جب میں جن لوگوں کے پاس آیا ہوں, کہا جا سکتا ہے یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ ان کا مسئلہ ہے. بجلی کا بل ہمارا مسئلہ ہے, بجلی کا بل ہمارا مسئلہ ہے. اور دوسری وجہ جس کے سبب میں یہ بات آپ کو بیان کر رہا ہوں, وہ وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کی تھالی کے چٹے بٹے. ایک سیکٹری آ کر کبھی ریلوے پر لگتا ہے, وہی سیکٹری جا کر کبھی کسی اور ادارے میں لگ جاتا ہے. ایسے ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہاں جی یہ ہر طرف ایک ہی کام کر رہے ہوتے, لوٹ مار کر رہے ہوتے. میں دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا, پڑھ رہا تھا, آئی پی پیز بنی. یعنی کون سی؟ یہ جو آپ کہہ لیں کہ وہ ادارے کہ جو لوگوں کی ملکیت تھے, حکومت کی ملکیت نہیں تھے, پرائیویٹ ادارے. اور اگر ان کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آوازیں تو آنا شروع ہو گئی ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں, ان کے رہنما, ان کے قائدین جن کے متعلق بتایا جاتا ہے یہ اس ملک کے عوام کی تقدیر بدل دیں گے, انہوں نے بدل دی ہے تقدیر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے تقدیر بدل دی ہے. کل ہم دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کا مقابلہ کرتے تھے اور آج ہم افغانستان کے مد مقابل نہیں ہیں. کل ہم دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کا مقابلہ کرتے تھے. وہ بنگلہ دیش آپ سنتے تھے, ہم کہتے تھے یہ آدمی 1 ٹکے کا نہیں ہے. ہم کہتے تھے, یقین کریں میں حج پر گیا تو وہاں بنگالی ایک ڈرائیور تھا, اس کے ساتھ میں اس کی ٹیکسی میں بیٹھ گیا. تو اس نے بیٹھتے ہی مجھے جو پہلی بات کی, وہ پہلی بات یہ تھی, وہ کہنے لگا کہ پاکستان کے 3 روپے اور ہمارا 1 ٹکا. اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے اس پاکستان کو 1 ٹکے کا بھی نہیں رہنے دیا. اب یہ سب کس نے کیا؟ یہ سب کس نے کیا؟ یاد رکھیں جب تک جو ہے وہ ترجیحات نہیں بدلے گی اور ترجیحات کا تعین درست طریقے سے نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. اور ترجیحات کے تعین میں پہلا نمبر پاکستان کے عوام کا ہے. ہر ادارے میں, سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو, افسر بعد میں آئے گا, مزدور پہلے آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ ان افسروں کو چھٹیوں پر بھیج دے, ریلوے چلے گی.
दावे से कह रहा हूं, इनको छुट्टियों पर भेज दे, लंबी लंबी छुट्टियों पर भेज दे। रेलवे चलेगी, लेकिन अगर मजदूर नहीं होगा, रेलवे एक दिन नहीं, 1 घंटा भी नहीं चलेगी। इससे क्या पता चलता है कि जो इस इदारे को असल हरकत देने वाली कुव्वत है, उसके हालात संभालने होंगे। और ये बात जैसे आपने सुना, हाफिज अमजद साहब ने एक अल्लाह की किताब की आयत पढ़ी थी, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बि अनफुसिहिम, कि अल्लाह भी कहता है कि उस वक्त तक जो है वो किसी कौम की हालत नहीं बदलती जब तक वो कौम उसके लिए खुद जो है वो थोड़ी सी ये कह ले कि मुशक्कत नहीं उठाती। तो हम अपने हालात बदलने के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमारे खान सरफराज खान साहब ने, दीगर तमाम अहबाब ने जमात के साथ बहुत ही ज़्यादा अक़ीदत मोहब्बत का इजहार किया, अमीर साहब के साथ अक़ीदत मोहब्बत का इजहार किया। खान सरफराज खान साहब कह रहे थे कि इनकी दाढ़ी नहीं है। मैं कहता हूँ आपकी दाढ़ी ज़ाहिर तो नहीं है, लेकिन अंदर ज़रूर है। इसका सबब ये है कि जो कुछ आप सुना रहे थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा का दर्स दे रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वफ़ा का दर्स दे रहे थे। मैं जगह जगह जाता हूँ, सियासी जलसा करता हूँ, लेकिन सियासी जलसे में कहता हूँ कि आज इस कौम के बड़ों को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो अल्लाह का डर है। क्या ख्याल है आपका? किसी जगह पर अगर CCTV जो है वो कैमरा लगा हो तो मैं एहतियात करता हूँ या नहीं करता? और मुझे बताओ, मेरा आसमानों वाला रब मुझे देखता है, इज्तिमाई तौर पर भी देखता है, इनफरादी तौर पर भी देखता है। मैं सच बोलता हूँ तब भी देखता है, झूठ बोलता हूँ तब भी देखता है। मैं किसी इंसान की खैर खाई करता हूँ तब भी देखता है, और जब मैं किसी इंसान के साथ जुल्म और ज्यादती करता हूँ तब भी देखता है। और सिर्फ वो देखता नहीं है, वो पूरी तरह हिसाब भी लेता है। और जब बंदे को ये यकीन आ जाए कि अल्लाह मेरा रब है, वो मुझे देख रहा है और कल मैंने उसको हिसाब देना है, तो अल्लाह की कसम फिर मजीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये जो हम जिन खुलफा की बात करते हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बाद के खुलफा, इनका सबसे बड़ा असासा क्या था? ये अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह से डरने वाले थे। और जब ये अल्लाह से डरते थे तो किसी से नहीं डरते थे। और आज हमारे हुक्मरानों की कैफियत क्या है? ये ब्यूरोक्रेसी, हमारी रेलवे की ब्यूरोक्रेसी, और हमारे सियासतदान, इनका सबसे बड़ा एम क्या होता है? हाँ जी, खाओ, लूटो, माल समेटो, और जायदादें कहाँ जाके बना लो? यूरोप अमेरिका में। आप बताएं कि जो अपना माल किसी के पास ले जाकर रखेगा, अपनी औलाद किसी के पास ले जाकर रखेगा, हाँ जी, और 2 नंबरी से हासिल किया गया, उसे भी पता है ये लूट मार का माल लेकर आया है, वो उसके मुकाबले पर खड़ा होकर अपने अवाम के जो मुफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है कि वो कर ले? नहीं कर सकता। आज इस मुल्क को जुर्रतमंद क़यादत की ज़रूरत है, पाक किरदार, अमानतदार और दयानतदार क़यादत की ज़रूरत है। और मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जमात जो आपके सामने आकर खड़ी हुई है, मरकज़ी मुस्लिम लीग, इसका सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि ये अल्लाह के बंदों की जमात है। हम सरमायादारों की जमात नहीं है, हम सरमायादारों की जमात नहीं है, हम साहूकारों की जमात नहीं है, अल्लाह के बंदों की जमात है। और आप जैसे लोगों की जमात है, उसी तरह उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं जिस तरह आप खाते पीते हैं। ठीक है जी, उन्हीं स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं जिनमें आपके बच्चे पढ़ते हैं, उन्हीं अस्पतालों में जाकर इलाज करवाते हैं जिनमें आप लोग जाकर इलाज करवाते हैं। और क्या ख्याल है, वो फ्रांस की मलका, उसके हवाले से बात आपने सुनी होगी कि उसके मुल्क में कहत आ गया, तो किसी ने उसको जाकर बताया अवाम के पास रोटी ख़त्म हो गई है, तो वो कहने लगी कि अवाम को कहो केक खा ले। ये हमारे ऊपर जो मुसल्लत है ना, ये रानी और राजा जितने भी, ये सब के सब भी अवाम को केक खाने का मशवरा देने वाले। उसकी वजह क्या है कि इनको आपकी गलियों का नहीं पता, मोहल्लों का नहीं पता, कूचों का नहीं पता, गरीब अवाम का नहीं पता।
ان کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ ایک اکیلا بجلی کا بل جو ہے آج کتنا بڑا عذاب ہے اس ملک کے عوام پر، کتنا بڑا عذاب ہے۔ یہ نہیں جانتے اس بات کو، کیونکہ یہ اس طرح کی کسی بھی مشقت سے گزرتے نہیں ہیں۔ تو ہم آپ کو انشاءاللہ العزیز یقین دہانی کرواتے ہیں۔ ہمارے صوبائی صدر میر حضور بخش صاحب یہاں پر موجود ہیں، ہمارے شمالی بلوچستان کے صدر حافظ امجد صاحب موجود ہیں، ہمارے بھائی میر شاہجہاں یہاں پر موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر مزدور یونینز میں ہمارا چہرہ اور بہت ہی زیادہ محنت کرنے والے میر شکر خان صاحب رئیسانی، وہ یہاں پر جو اس وقت موجود ہیں، ان سب کی موجودگی میں خان سرفراز خان صاحب کو، لال خان صاحب کو اور دیگر جتنے بھی مزدور ہمارے بھائی رہنما موجود ہیں، ساتھی موجود ہیں، کارکن موجود ہیں، ان کو کہتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کے حقوق کی جنگ میں ہر طرح سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جہاں کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، اور جہاں تک ممکن ہوگا آپ کی ضروریات پوری کرنا، آپ کے مطالبات کو بالائی سطح تک پہنچانا اور ہر جگہ لے کر جانا، انشاءاللہ اس میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔